رمضان رضا 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 سالوں سے جہان رضا رمضان ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے۔ علماء کرام اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہوتی ہے، علماء کرام سے علم دین کی باتیں ہوتی ہیں، شریعت مطالعہ کی باتیں ہوتی ہیں، فقہی مسائل ہم جانتے ہیں، رمضان، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تراوی، ان مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم دین رمضان مبارک میں آپ تک پہنچائیں۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، ہم تیسرے ٹرانسمیشن بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ٹرانسمیشن انشاءاللہ پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک روزانہ آپ دیکھ سکیں گے۔ روزانہ یہ پروگرام کا سلسلہ رہے گا، علماء کرام سے گفتگو رہے گی، علم دین کی باتیں ہوں گی۔ آپ نے جس طرح پچھلے سالوں میں محبتوں کا اظہار فرمایا اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہے، اسی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اس سال بھی ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیں۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہماری ٹرانسمیشن کو ہم نے نسبت دی ہے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب کر کے ہم اس رمضان کو اپنے چینل پر ماہ رمضان رضا کے نام سے منا رہے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن آپ کے پاس رمضان رضا کے نام سے پیش کی جاتی رہیں گی۔ کوشش ہوگی کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام بہت زیادہ آپ تک پہنچائے جاتے رہیں، اعلی حضرت کا کلام ہو، اس پر تفسیر ہو، اور عشق و محبت کی باتیں ہوں، علم دین کی باتیں ہوں، اور ہمارا یہ رمضان نعت سرکار دو عالم علیہ صلاحت والسلام سے علم دین سے منور اور مزین ہو۔ اس سلسلے میں آپ سے تعاون کی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک لائک نہیں کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے، بیل آئیکن کو نہیں دبایا ہے، تو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو روزانہ نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ سکیں۔ نعت سرکار دو عالم علیہ صلاحت والسلام کے سلسلے میں اس بار انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ تمام پسندیدہ نعت خواں، وہ ثنا خواں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو دعوت دی جائے۔ علماء کرام کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہ تمام علماء کرام جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، جن کی باتیں سننا چاہتے ہیں، جن کے علم سے آپ مستفید ہونا چاہتے ہیں، ان علماء کرام کو مدعو کیا جائے اور ان سے علم دین کی باتیں ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ٹرانسمیشن ہماری عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور علم دین سے منور اور مزین ہوگی۔ ابھی وقت ہے کلام ربی کا، اور کلام ربی میں ہم روزانہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پیش کیا کریں گے۔ کلام ربی میں آج میں گزارش کر رہا ہوں حافظ احمد رضا قادری صاحب سے کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما أدراك ما ليلة القدر. سبحان اللہ۔ ليلة القدر خير من ألف شهر. سبحان اللہ۔ تنزل الملائكة والروح
الروح فيها بإذن ربهم سبحان اللہ سبحان اللہ بإذن ربهم من كل أمر سبحان اللہ سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان اللہ صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. ناظرین کرام، اس بار انشاءاللہ جو نعت سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہمارا سیگمنٹ ہوگا، اس سیگمنٹ کو ہم نے نام دیا ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. روزانہ انشاءاللہ آپ اس سیگمنٹ میں نعت خواں حضرات کو سنتے رہیں گے، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آپ کے تمام جو پسندیدہ ثنا خواں ہیں ان کو ہم مدعو کریں اور آپ ان کو سن سکیں. آج ہمارے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیگمنٹ میں تشریف فرما ہے حافظ احمد رضا قادری صاحب. ان سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان لکھا ہوا کلام اچھا جزاک اللہ سبحان اللہ. کیا بات پڑھی ہے. اس سے قبل درود شریف کا نذرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے کلاموں میں واہ سب سے اللہ اکبر. قرآن کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. اللہ کے کلاموں میں سب سے قرآن کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. جیسے نبیوں کے سلطان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. جیسے نبیوں کے سلطان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. جبریل ابھی سے گرا پہنچے سرکار خدا کے پاس گئے. جبریل ابھی سے گرا پہنچے سرکار خدا کے پاس گئے. سرکار خدا کے پاس گئے. معراج کی رات بتاتی ہے معراج کی رات بتاتی ہے. ذیشان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. معراج کی رات بتاتی ہے ذیشان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. اور ہر جان ایک دے جانا ہے. ہر جان میں ایک دن جانا ہے. جب موت نے آ کے بلانا ہے. جب موت نے آ کے بلانا ہے. جو نکلے آپ قدموں میں جو نکلے آپ قدموں میں اس جان کا رتبہ
آلہ ہے جو نکلے آپ کے قدموں میں اس جان کا رتبہ آلہ ہے، آلہ ہے۔ انمول سخن کے موتی تو لکھے گئے ہزاروں شعراء نے، انمول سخن کے موتی تو لکھے گئے ہزاروں شعراء نے، لکھے گئے ہزاروں شعراء نے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ انمول سخن کے موتی تو لکھے گئے ہزاروں شعراء نے، لکھے گئے ہزاروں شعراء نے۔ سب شاعر محترم محترم یہ سب شاعر محترم، حسان کا رتبہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے یہ سب شاعر محترم، حسان کا رتبہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ تو فقیر امت میں رسول اکرم کی، اللہ کرم سے تو فقیر امت میں رسول اکرم کی، امت میں رسول اکرم کی۔ صد شکر رسول اکرم کے، صد شکر رسول اکرم کے، احسان کا رتبہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ صد شکر رسول اکرم کے، احسان کا رتبہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ کے کلاموں میں سب سے قرآن کا رتبہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ احمد رضا قادری سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بار انشاءاللہ مختلف سیگمنٹ کی صورت میں ہمارا پروگرام ہوگا۔ پہلا سیگمنٹ میں نے بتایا تھا کلام ربی کا، دوسرا تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرا سیگمنٹ انشاءاللہ ہمارا روحانی علاج کا ہوا کرے گا، تاکہ امت مسلمہ کو ہم یہ فائدہ بھی پہنچا سکیں کہ ان تک ہم وظائف بھی پہنچا سکیں۔ نظر بد ہے، بچوں کے معاملات، گھر کے معاملات، چھوٹی موٹی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، تو اس کے لیے جو قرآن اور حدیث میں جو علاج بتائے گئے ہیں، بزرگان دین نے جو روحانی علاج اور وظائف ہمیں بتائے ہیں، انشاءاللہ اس کا سیگمنٹ بھی ہمارے پاس روزانہ ہوا کرے گا، اور روزانہ انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ بتایا جائے گا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے وظائف کی دنیا۔ وظائف کی دنیا میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوا کریں گے قاری عبدالحمید چشتی صاحب، ہمیں روزانہ ایک وظیفہ بتایا کریں گے۔ آج ہم ان کی طرف چلیں گے اور جانیں گے اور دیکھیں گے کہ آج ہمیں کون سا وظیفہ دے رہے ہیں۔
رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر کسی کا ذہن کمزور ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو پڑھا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو وسیع کر دیتا ہے۔ جو اگر کوئی چیز وہ بھولتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کے حافظے کو مضبوط فرماتا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا کویو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں، اور ہو سکے تو پانی پر دم کر کے اسے پی لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حافظے کو مضبوط فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وظائف کی دنیا آپ دیکھ رہے تھے، قاری عبدالحمید چشتی صاحب آج کا وظیفہ بتا رہے تھے۔ وقت ہے خزینہ علم کا، اور آج ہمارے پہلے پروگرام میں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ پہلا روزہ ہے، روزہ کیا ہے، روزے کی شرعی مسائل کیا ہیں، یہ سب ہم جانیں گے انشاءاللہ مفتی عبدالرؤف قادری صاحب سے۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور امید ہے کہ آگے بھی آپ کرم نوازی فرمائیں گے، کیونکہ پچھلی ٹرانسمیشن بھی ہم ساتھ کرتے رہے، اور الحمدللہ ہماری جو آڈینس ہے وہ الحمدللہ آپ کے پروگراموں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اور ان کی سمجھ میں بھی آپ کی باتیں آتی ہیں۔ حضرت رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، تو سوال یہ آتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی حکم، اس کے پیچھے بڑے راز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو روزہ مسلمانوں پر فرض کیا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلے تو فقیر محمد بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، چونکہ پہلا ہی ہمارا پروگرام ہے جی، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پچھلے ہمارے سیگمنٹس اور یہ پروگرام جو تھا ہمارا جی، رمضان کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے اور مختلف سیگمنٹ کے حوالے سے لوگوں نے بہت پسند بھی کیا، آپ نے بتایا، تو جس طرح کامیاب ہوا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کی کامیابی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام کی توسط سے علم دین حاصل کریں، اپنے معاملات کو سیدھا کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ تو میں ابتدا میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بعض دفعہ جو ہے جو اسکرین پر ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسکرین کے پیچھے جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ایسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو اس پروگرام کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، پروڈیوسر ہوتے ہیں، اس معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر معاملات، اس کو سیٹلائٹ پہ چلانا، بہت سارے معاملات ہیں، آپ تو جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جان رہے ہوتے، تو میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بہترین پروگرام کو سجایا، اتنا بہترین جو ہے سیٹ سجایا ہے، جس پر میں اور آپ حاضر ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے فقیر محمد بھائی، تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بار بار اللہ کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے، انہو هو الحکیم العلیم، واللہ علیم حکیم، حکیم حکمت کے الفاظ اللہ رب العالمین نے بار بار ذکر فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں فقیر بھائی، قرآن مجید میں دیکھیں، ہم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کرتے ہیں، پہلا خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء کہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس قرآن کا ایک لفظ ہے، اور وہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک لفظ ہے جس پر اس پوری عمارت، افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری عمارت اس ایک لفظ پر
موجود ہے. سبحان اس کی اللہ. بنیاد جو ہے یہ ایک لفظ ہے اتقا. اس کے بعد تائیدات میں احادیث طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ کرام کی محبتیں، وہ سب آتی ہیں. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا ایک لفظ اتقا جو ہے اتنا زبردست ہے کہ اس ایک اتقا سے پوری امت مسلمہ کو زبردست قسم کا عقیدہ مل جا رہا ہے، سبحان اللہ. مل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات، ایک اور لفظ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ہی دفعہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ ہے صاحب نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کا ذکر کیا گیا، یعنی صحابہ میں سے ایک صحابی کا قرآن نے ذکر کیا. باقی کسی صحابی کا کوئی شخص اگر انکار کرے گناہگار تو ہوگا مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. فقیر محمد بھائی، دائرہ اسلام سے خارج بندہ تب ہوگا جب وہ ایک صحابی کی صحابیت کا انکار کرے. اور وہ صحابی کون ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب پیارے حبیب نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے صاحب سے کہا، ایک لفظ ون ٹائم صرف آ جائے تو اس میں اتنا کمال اور اس کے اندر اتنی لذت اور اتنا اس کے اندر علم بھر جاتا ہے. تو آپ بتائیں اللہ رب العالمین نے بار بار اپنے بارے میں وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ بار بار حکمتوں کی جو بات کی بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے، عام کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ایسی الفاظ کو ڈال دیا ہے. یہ اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اس نے بار بار لفظ ذکر اس لیے کیا ہے کہ غور کرو، اس کی مخلوقات میں غور کرو، اس کے الفاظ میں غور کرو، اس کے کلام میں غور کرو. تو بات تو یہی ہے کہ حکمتیں بہت ہیں. بس جو جتنا اللہ رب العالمین کا قرب پاتا رہتا ہے اس پر حکمتیں آشکار ہوتی رہتی ہیں. اور فقیر استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے ہمیں جو سمجھ میں آیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت مبارکہ میں خود ہی اس کی وضاحت فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، فرض کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ رکھنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. اپنے نفس کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے. ایک عام طور پر 11 مہینے جب آپ کا دل چاہتا ہے 10 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، ویسے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں وقتاً فوقتاً پانی پینا چاہیے، تو 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد آپ پانی پی لیتے ہیں. آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، تو یہ پورا روٹین کے ساتھ آپ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ایک دم سے رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ کا حکم ربی آپ کے سر پر آ جاتا ہے اور آپ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر وہ غروب آفتاب تک 16 گھنٹے، کہیں 17 گھنٹے، جیسے پاکستان میں آج کل 15 گھنٹے کے قریب، 15 گھنٹے بغیر کھائے پیے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ پر یہ مشقت جو ڈالی گئی ہے، مشقت ہے نا فقیر محمد بھائی، آسان کام نہیں ہے. فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تم پر فرض کیے گئے ہیں بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب پر روزے فرض کیے گئے، سب پر روزے فرض کیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، یہ حکمت ہے، اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ جو نفس ہے نا، یہ جو خواہش ہے، دونوں طرح کی خواہش ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ بھی ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی اگر مجھے ضمانت دی جائے تو میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسرا اس کی شرمگاہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی اگر وہ مجھے ضمانت دے دے تو جنت وہ مجھ سے لے لے. گویا کہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو بات کیا ہے؟ بات یہ کہ ان دونوں ہی کی قربانی جو ہے انسان روزے میں دے رہا ہوتا ہے. روزہ باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر آپ کو مجبور کرتا ہے، نہیں کرنا ہے. 30 روزے چھوڑ دیا تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. تو سب سے بڑی حکمت قرآن میں جو ذکر ہے لعلکم تتقون. دیکھیں نا، بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگ پریشان ہیں، میرا اور آپ کا دونوں کا اسی فیلڈ سے تعلق ہے. بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں میں کس طرح نیک بنوں، عبادات میں پابندی نہیں ہوتی، تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں پابندی نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں پابندی نہیں ہوتی، راستے میں جا رہا ہوتا ہوں فضول خرچی، یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں، پورے نہیں ہوتے لے لیتا ہوں، پابندی نہیں ہوتی، فضول خرچی سے رک نہیں سکتا. گھر میں جب کھانے کا اہتمام ہوتا ہے بہت ساری چیزیں بنا لیتا ہوں، دل رکتا نہیں ہے، دل بھرتا نہیں ہے، پابندی نہیں ہو پاتی. تو اللہ فرما رہا ہے آؤ نا رمضان میں، تمہیں 30 روزے دیے نا تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ پابندیاں تمہیں رمضان سکھا دے گا. تم تہجد میں نہیں اٹھ سکتے نا، شہری میں تمہیں اٹھا دوں گا، شہری میں اٹھا دوں گا. جب تم شہری میں اٹھ جاؤ گے
جب سحری میں مستقل 30 دن تک اٹھو گے تو عید کے بعد تہجد میں اٹھ جاؤ. سحری میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے، عید کے بعد تہجد میں 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ. تو یہ پابندیاں ہیں، یہ وہ حکمت ہے. فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور ہر شخص چاہتا ہے پرہیزگار ہو جاؤں. کیوں؟ کیونکہ پرہیزگاری رب کو پسند ہے. جب رب کی پسندیدہ چیز پر آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے. سبحان اللہ. حضرت روزے کے جسمانی طور پر اور باطنی طور پر بھی اثرات ہوتے ہیں. روزہ ایک ایسی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے فقیر محمود بھائی. یہ سوال جو ہے نا آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے تار اس سے چھڑ گئے ہیں. ہاں بہت سارے تار. دیکھیں بیسکلی جو ہے بنیادی طور پر انسان دو چیزوں سے مخلوق ہے، 2 چیزوں سے بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. ایک اس کے اندر روح ہے اور دوسرا اس کے یہ جسم ہے. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں کہ روح کی غذا جو ہے عبادت ہے. روح کی غذا عبادت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ کیا نماز پڑھنا ہی عبادت ہے؟ نہیں، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے. روزے میں تو بظاہر ہم کوئی عمل نہیں کر رہے، بس صبح سے لے کر شام تک جو ہے کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، یہ عمل ہے. ہم نے پابندی لگا دی اپنے اوپر، یہ بھی عبادت ہے، اور عظیم عبادت ہے. اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے. سبحان اللہ. اللہ کا دیدار ہے کہ روزے دار کو اللہ کا دیدار ہوگا. جھوم جاؤ روزہ دارو کیونکہ دیدار خدا حشر میں ہوگا نصیب، یہ وعدہ رحمان ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وادی ریان جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے تیار ہے، اور وہاں رب العالمین کا دیدار ہوگا. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل، لمحہ بھر کا عمل کرنا. فقیر محمد بھائی، لمحہ بھر کا عمل کرنا یہ عبادت ہے. لمحہ بھر اپنے رب کو یاد کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنا، بڑے سے بڑا عمل کرنا، وہ عبادت ہے. اس عبادت کا عالم کیا ہوگا کہ صبح سے لے کر رات تک، شام تک، یہی دن ہوتا ہے، اس کے بعد تو سونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. پورا دن صرف آپ پر ایک بات سوار ہے کہ میرا روزہ ہے، میں اپنے رب کے لیے خاموش ہوں، میں اپنے رب کے لیے نہ منہ سے کوئی غلط بات نکالوں گا. یہ بھی روزہ ہے نا. اس کے بغیر تو حضور نے فرمایا کھانے پینے کو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم روزہ رکھتے ہو اور ساتھ میں گالی بھی بک رہے ہو، روزہ رکھتے ہو ساتھ میں کسی کو دھکا بھی دے رہے ہو، کسی کو نقصان بھی پہنچا رہے ہو، غلط بھی کر رہے ہو، کاروبار میں لین دین میں حرام حلال کی تمیز ختم کر رہے ہو، تو ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. روزہ تو ایک پورا مکمل طور پر پریکٹیکل ہے نا، کہ جب اللہ نے حلال چیزیں ہم پر حرام کر دی. حلال ہے نا کھانا تو آپ کے لیے حلال ہے. حلال پانی تو پینا حلال ہے. پانی تو بغیر، بلکہ سب سے افضل کام پانی پلانا ہے. پانی تو اپنی والدہ سے بھی مانگ لینا چاہیے تاکہ وہ ثواب کمائے. لیکن یہ کیسی عبادت ہے کہ جہاں پانی حلال کو بھی تو بندہ شعور رکھتا ہے. میرے ناظرین شعور رکھتے ہیں. آج ہمارا پہلا روزہ ہے تو ناظرین شعور رکھتے ہیں کہ جب ہم حلال کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر حرام کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. یہ سارا درس جو ہے روزے سے مل رہا ہے. اب اثر انداز کیسے ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر آپ اپنی نشو نما کرتے ہیں، معدے کی صحت، معدہ آپ کا صحت مند ہو جاتا ہے. آپ کے جسم سے، ڈاکٹر حضرات آپ نے سنے ہوں گے، آپ کے جسم سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر ایسے انسٹرومنٹ ہیں، ایسے ہمارے جسم کے اندر ایک طرح سے جراثیم ہیں، ذرات ہیں کہ جن کو وقت ملے تو وہ کاروائی کرتے ہیں. وہ خود اپنی مشینری ان کی جو نا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ پھر خود سے کچھ چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا. تو جسمانی طور پر روزہ رکھنے کے الگ فوائد ہیں. روح کو 16 گھنٹے عبادت کرنے کی غذا مل رہی ہے. روح مضبوط ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کا آپ نے بھی سنا ہوگا، اور میں نے بھی، فقیر کو بھی یہ سعادت ملی ہے کہ رمضان میں بولتے ہیں ہمیں اچھے خواب آ رہے ہیں، اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. قرآن کی جب ہم عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رمضان میں ہمیں عجیب ہی ایک لذت مل رہی ہوتی ہے، ایک روحانیت. تو کیا بات ہے، روح آپ کی پاورفل ہونے لگ جاتی ہے. رمضان میں آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو لذت حاصل ہوتی ہے. محفل میں بیٹھتے ہیں، نعت جیسے بچے ابھی پڑھ رہے تھے، نعت جب سن رہے ہوتے ہیں تو لذت آ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ روح تازہ ہو رہی ہوتی ہے. سبق مل رہا ہے کہ آپ
روزے سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کریں، آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہی خوبی ہے حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف صاحب دم برکاتہم اللہ عالیہ کی، کہ مفتی صاحب ایسے جامع انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور علم کے موتی ایسے بکھیر رہے ہوتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تاجر ہم پر قائم و دائم رکھے۔ حضرت ایک سوال اور ہے کہ نیت کیا کی جائے گی؟ نیت کیسے ہوگی روزے کی؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ پہلا روزہ ہے اور بہت سے لوگ فقیر محمد بھائی اس میں غلطی کرتے ہیں۔ جی جی بہت سے لوگ، سب سے پہلے تو ناظرین سے میں کہوں اذان کا انتظار نہیں کریں، اذان سے نہ روزہ کھولیں نہ اذان پر روزہ بند کریں۔ فرسٹ تھنگ از دیٹ، ٹھیک۔ اس پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس پہ توجہ کریں۔ اذان کا آپ کے پاس کیلنڈر ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کیلنڈر اٹھائیں اور اس کیلنڈر کے مطابق 1 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، بلکہ 5 منٹ پہلے سحری بند کر دیں آپ۔ جی 5 منٹ پہلے سحری آپ روک دیں، لیکن اذان کا نہیں کریں، ایک بات۔ دوسرا، رمضان کے جو روزے ہیں، ویسے تو بہت تفصیل ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس شاید ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن میں اتنی تھوڑا سا مختصراً یہ بات کروں گا کہ رمضان کے حوالے سے بعض لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ رات کو تو نیت کی ہوئی ہے کہ صبح اٹھ کے سحری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے، لیکن صبح سحری میں نہیں اٹھے، صحیح، سحری میں نہیں اٹھے، آنکھ نہیں کھلی، فجر کے بعد آنکھ کھلی، یا طلوع شمس کے بعد فجر کا وقت بھی جانے کے بعد آنکھ کھلی، 9 بجے 8 بجے آنکھ کھل رہی ہے، جی تو اب وہ بولتے ہیں یار سحری تو کی نہیں، نیت بھی نہیں کی۔ نیت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، رمضان کے روزے کی نیت زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے فجر کے بعد سے لے کر کچھ کھایا پیا نہ ہو، یعنی ایک شخص ہے رات کو وہ کھانا وانا کھا کے سو جاتا ہے، اس کی پوری نیت ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ سحری میں نہیں جاگتا، سحری کے وقت میں نہیں جاگتا، فجر میں اٹھتا ہے یا فجر کی نماز کا وقت یا جماعت نکلنے کے بعد اٹھتا ہے، تو اب وہ روزے کی نیت کر لے، روزے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر وہ 11 بجے بھی اٹھتا ہے تو بھی نیت کر لے۔ زوال کا وقت، جو ہمارے یہاں زوال کا مکروہ وقت ہوتا ہے، نصف النہار شرعی جس کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے، زوال سے کے وقت سے پہلے پہلے آپ روزے کی نیت کر لیں تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ نیت، ایک تو ہم مخصوص دعا پڑھتے ہیں نا، وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں رمضان کے روزے کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اردو میں آپ کہہ لیں، اپنی زبان میں کہہ لیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ ہے۔ اگر آپ نیت نہیں بھی کرتے، دل کا حال، دل میں آپ کا ارادہ ہے نا، تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا، دل کو اللہ رب العالمین سے راہ ہوتی ہے، دل کو دل سے بھی راہ ہوتی ہے، دل کا تعلق جو ہے اللہ سے ہے۔ جب آپ کے دل میں ایک چیز کا ارادہ ہے، زبان سے آپ نے ادا نہ بھی کیا ہو تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، نیت درست ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ایک اور سوال، اور بہت اہم سوال میرے ذہن میں آیا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم روزے کے بارے میں کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے، اور وہ تو سائنسی دلائل مانگتے ہیں، تو ان کو کیا بتایا جائے گا روزے کی اہمیت کے بارے میں؟ دیکھیں فقیر محمد بھائی، ہم ہیں الحمدللہ مسلمان، الحمدللہ، اور غیر مسلم جو ہمارے یہاں جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں یا جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہود و نصارہ، جی وہ ہیں اہل کتاب، جی ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا قرآن سے تعلق ہو اور قرآن سے مطالعہ ہو نا، تو قرآن کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، جی، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں یہ جو ذکر کیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، وہ پہلے لوگ وہی ہیں، سبحان اللہ، یہود و نصارہ ہیں، واہ واہ واہ، یہ، اور ان پر ابھی بھی روزہ فرض ہے، جی جی، کچھ لوگ رکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھتے، مخصوص دن کے روزے وہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے روزوں میں تبدیلیاں کی۔ کیا تبدیلیاں کی؟ مثال کے طور پر نصارہ جو ہیں، مختلف روایات ہیں، ان پر 30 دن کے روزے تھے، انہوں نے چند دن روزے رکھے، پھر جیسے جیسے گرمیوں میں روزے آنے لگے نا، انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ ہم گرمیوں میں روزہ نہیں رکھتے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان روزوں کو جو نا سردیوں میں شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہم 30 نہیں رکھیں گے، 60 رکھ لیں گے۔ اچھا، دین میں تبدیلی کا باعث۔ صحیح تو صحیح، سب سے پہلے تو مسلمانوں نے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم عبادت کے معاملے میں تبدیلی کرنے والے نہیں، واہ واہ واہ، تحریف کرنے والے نہیں۔ واہ واہ، سائنسی فائدے وہ اپنی طرف ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، سائنسی فائدے، سائنس کے میدان میں تو سائنس، وہ جب وہ سائنس خلاصہ کرتی ہے نا اپنی کسی تحقیق کا، کسی ریسرچ کا، جب خلاصہ کرتی ہے، فائنل پر آتی ہے، تو فائنل نتیجہ وہی نکلتا ہے جو قرآن و حدیث میں موجود واہ ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، جیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میدے کو اگر سیٹ کیا جائے
میدے کو اگر صحت یاب کیا جائے، میدا اگر اس کا خراب ہو جائے تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائے. تو رمضان اس سے بہتر کیا تھیوری ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کیا ہے؟ لیکن اس بہترین پیغام وہ والا ہے جو میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ مخلص ہو جائیں. جیسا بھی رمضان ہے، گرمیوں کا رمضان ہے، سردیوں کا رمضان ہے، بڑے دنوں کا رمضان ہے، چھوٹے دنوں کا رمضان ہے، روزہ رکھ کر پیغام دیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں نہ تبدیلی کرتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. سبحان اللہ، ہم سبحان اللہ. عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک رمضان دیا ہے، اور ایسا رمضان ہے جس میں خود رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں. فرمایا تم متقی بن جاؤ گے، جتنے بھی گناہ گار ہو تم متقی بن جاؤ گے. سبحان اللہ. جتنے بھی ہو، سمندر کی جھاگ سے زیادہ تو نہیں ہے نا، اتنے بھی ہوئے تو بھی متقی ہو جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مفتی صاحب ایک اور چیز عرض کر دوں کہ ناظرین کرام، آج پہلا روزہ ہے اور پہلے رمضان کو حضور سیدی پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان کا اللہ، یوم کیا ولادت بھی بات ہے. ہے، کیا بات ہے. اور اس حوالے سے حضرت سے عرض کروں گا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی تھوڑی سی حاضری ہم دے دیں تاکہ ان کی برکتیں بھی ہمیں مل جائیں. سبحان اللہ. فقیرون بھائی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے. اور میں بھی جیسے آپ نے تذکرہ چھیڑا نا، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈش وغیرہ سامنے آتی ہے جب ہم کھانے پہ بیٹھتے ہیں اور کوئی بہترین ڈش آتی ہے تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ اولیاء ہے، سردار اولیاء ہے. وہ فارسی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی امامت اور انبیاء کی سرداری آپ کے تاج میں سجائی گئی، اسی طرح اولیاء کی سرداریت، اولیاء کا جو سربراہی یا اولیاء کا جو تاج ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجایا گیا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح بھائی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے. دن کے ٹائم پر آپ دودھ نہیں پیتے تھے، دن کے ٹائم پر دودھ نہیں پیتے تھے. ایک تو یہ آپ کی بڑی کرامت. دوسرا، جیسے ہی آپ نے بولنا شروع کیا اور مدرسے آپ کو بھیجا تو آپ پہلے دن جا کر کیا ہوتا ہے، جب پہلے دن بچہ جاتا ہے تو ہم اسے الف با تا سا بڑی مشکل سے 2 لفظ، 1 حرف، 4 حرف، 5 حرف، بمشکل بچہ بہت زیادہ ذہین ہو، اس کے ماں باپ نے محنت کی ہو تو ایک تختی، ایک سبق، ایک چیپٹر مکمل ہوتا ہے. لیکن ایسا دنیا نے کوئی بچہ دیکھا ہے کہ پہلا دن ہے بچہ قاعدہ نہیں پڑھ رہا، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن بھی دیکھ کر نہیں، ناظرہ نہیں، حفظ سنا رہا ہے، اور حفظ میں بھی 18 پارے سنا رہا ہے. پوچھا گیا 18 پارے سنا دیے بیٹا آگے پڑھو. فرمایا میری والدہ 18 پارے کی حافظ تھی، وہ 18 پڑھتی تھی تو میں جب بطن مبارک میں تھا، شکم مبارک میں تھا، اس وقت ہی مجھے یہ پارے یاد ہو گئے تھے. تو حضور غوث اعظم کی کیا بات ہے. غوث اعظم غوث اعظم ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. آمین 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 آمین. ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، پہلا پروگرام تھا. انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں اسی طرح کی باتیں، شریعت مطہرہ کی باتیں، علم قرآن کی باتیں، علم حدیث کی باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جاتی رہیں گی. ہماری یہ ٹرانسمیشن رمضان المبارک کے آخر تک جاری و ساری رہے گی اسی چینل پر. اسی وقت انشاءاللہ روزانہ یہ پروگرام نشر کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو آپ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور اس کو آپ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے. اور اس کو آپ نے رمضان کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس پروگرام کو دیکھتے رہنا ہے. علم دین کا ایک خزانہ انشاءاللہ ہمارے ہاتھ آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.